عزیز دوستو، آپ اکثر علماء سے، خطباء سے، واعظین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے جو حالات ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ بیٹا میری طرف دیکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے عرض کیا ہے بہت زیادہ آداب ہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ توجہ رکھیں بات۔ بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں، لوگ بکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ان کے عقائد کے بگاڑ کا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار رہتے، سارے کپڑے اتار کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، قربانیاں کرتے تو پھر ان کا خون بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ملتے۔ بے پناہ خرابیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، اور ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر دکھ اس قابل تھا کہ اس کا فوری مداوع کیا جائے۔ اب اگر عورتیں ظلم سہ رہی ہیں تو وہ تو سسک رہی ہیں، جلدی سے ہمارے حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر غلاموں پہ ظلم ہے تو غلام تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں اس غلامی سے نجات دلائی جائے۔ پھر عقائد کا بگاڑ ویسے ہی انسان کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اتنے کٹھن حالات تھے اور ہر عنوان ہی اس قابل تھا کہ اس پر توجہ دی جائے، لیکن صدیوں کے بعد آسمان کا جو زمین سے پہلا رابطہ ہوا اور غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ بظاہر دیکھیں تو ان سارے موضوعات پر کسی پر بھی وہ کلام نہیں کرتی۔ نہ اس میں بظاہر عقیدہ توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس میں غلاموں کی داد رسی کی بات ہے۔ پھر سمجھیے آپ، صدیوں سے لوگ آزمائش اور پریشانی میں ہیں، لیکن جو پہلی وحی آتی ہے نا، اس میں ان میں سے کوئی بات ڈسکس نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے، پڑھو۔ یعنی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں، عقائد کا مسئلہ ہے، معمولات کا مسئلہ ہے، ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہے، صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ بڑے سنگین مسائل تھے، ہر مسئلہ ضروری تھا، لیکن صدیوں کے بعد جو پہلا رابطہ ہوتا ہے تو اس میں پہلا حکم یہ ہوتا ہے، پہلی نصیحت یہ ہوتی ہے، اقرا، پڑھو۔ اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھو گے تو عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پڑھو گے تو عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی، جب پڑھو گے تو مظلوموں پر ظلم سے باز آؤ گے، جب پڑھو گے تو غلاموں کے حق تمہیں یاد آئیں گے۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل بتایا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، لیکن تعلیم وہ والی حاصل کرنا جو تمہارے رب کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم پڑھو، سنت و حدیث کو پڑھو، تاکہ تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ بعض اوقات نا کسی کمرے میں اندھیرا ہو نا، اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، کھٹمل بھی آ گیا، بچھو، سانپ بھی آ گیا، اس کے اندر چھپکلیاں بھی آ گئیں،
اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے. اب آپ اس اندھیرے والے کمرے میں وہ جانور مارنا چاہیں گے تو وہ مریں گے نہیں، ہو سکتا ہے الٹا نقصان دے. آپ چھپکلی کو مارنے لگے تو سانپ ڈس لے، آپ بچھو کے قریب جانا چاہیں تو کوئی اور موذی جانور آپ کو کاٹ لے. بہت سارے جانوروں کو اندھیرے میں مارنا مشکل ہوتا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کمرے میں لائٹ جلا دیں، کمرے میں روشنی کر دیں. آپ روشنی کر دیں، شاید آپ کو جانور مارنے ہی نہ پڑے، ویسے ہی بھاگ جائیں گے. یہ دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں نا، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ آپ علم کی روشنی کر دیں. آپ روشنی پھیلا دیں. یہ جب علم آ گیا نا، علم کتاب و سنت کا علم جب آ گیا تو اخلاق سنورنے لگتے، کردار بدلنے لگتے، تربیت ہونے لگتی ہے. آپ نے کبھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کیا آپ نے دین کا کوئی مسئلہ سنا ہوا ہونا؟ کبھی جمعے میں کسی محفل میں یا کسی عالم کی صحبت میں کبھی کوئی مسئلہ سنا ہوا تھا، وہ بات آپ نے سنی تھی، آپ کو یاد تھی. وہ جس چیز کے بابت آپ نے وہ مسئلہ سنا ہوا ہوگا نا، جب وہ کام آپ کے سامنے آئے گا تو ایک دفعہ وہ چیز یاد ضرور آئے گی کہ یار میں نے اس کے بارے میں یہ سنا تھا. آپ عمل کریں نہ کریں، لیکن ایک دفعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بات یاد آتی ہے. یہ فطری اصول ہے. آپ دین کا علم سیکھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو یاد آئے گا، اور ایک دن آئے گا، اتنا یاد آئے گا، اتنا یاد آئے گا کہ آپ عمل کرنا بھی شروع کر دیں. پر پہلی شرط یہ ہے، سمجھنے والا مقام یہ کہ اس علم کو سیکھیں. یہاں علماء بیٹھے، دن میں اگر 100 آدمی مسئلہ پوچھتا ہے نا کسی عالم سے، مسائل پوچھے جاتے تو کچھ نہیں تو 90-95 مسئلے طلاق کے ہوں گے. اب کوئی گھر جو ہے وہ شادی ہوتی ہے نا تو کم از کم کچھ 6 ماہ پہلے فرنیچر کا آرڈر ہوتا ہے، کو 2-3 ماہ پہلے کپڑے سلوانے کے لیے دیے جاتے، لیکن بچی اور بچے کو مسائل نہیں بتائے جاتے. میرا دعویٰ ہے کہ 90-95% لوگ مسئلہ طلاق کا پوچھتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں 3 طلاقیں اکٹھی دے بیٹھا ہوں، اب بتائیں کیا کرنا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ان کو مسئلے کا پتہ ہونا کہ 3 اکٹھی نہیں دینی، اور پتہ ہو شادی سے پہلے جو آپ نے اتنی محنت کی ہے نا، شادی بیاہ پہ اتنا خرچ کیا ہے، تو تھوڑے سے مسائل بھی اگر بتائے جائیں، اور شادی سے قبل ان کو پتہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنے گھر ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں یہ بکھرنے سے بچ جائیں. لیکن ہم مسئلے دریافت ہی نہیں کرتے، علم کی روشنی حاصل ہی نہیں کرتے. شوق نہیں ہے ہمارے اندر، وہ ذوق نہیں ہے علم کے حصول کا. کتنا شوق ہے ہمارے بچوں کو موبائلوں کا، موٹر سائیکل کا، گاڑی کا، گھر کا، سیر کا. یہ شوق باہر سے نہیں آیا، یہ ہم نے ڈالا ہے، ہمارے ماحول نے ڈالا ہے، ہماری سوسائٹی نے ڈالا ہے، ارد گرد کے معاشرے نے ڈالا ہے. بس اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں گے نا، ہمارا شوق اگر علم والا ہو گیا تو ہمارے بچوں کا بھی ہو جائے گا. آپ ذوق علمی پیدا کریں. حضرت کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی مدینہ منورہ سے چل کے آیا. اس نے طویل سفر کیا ہے. میری طرف دیکھنا نوجوانوں، یہاں 1.5-2 گھنٹے کا سفر تو معمولی ہے جو بندہ کھانا کھانے کے لیے کرتے ہیں لوگ. وہ ہوٹل اچھا ہے تو وہاں چلتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، کر لیتے ہیں کہ نہیں. اتنا سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے ایک شخص مدینہ منورہ سے دمشق پہنچا.
اور آ کے اس نے سواری کھڑی کی اور کہتا پتہ کیا ہے، مجھے پتا چلا ہے تم نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث روایت کرتے ہو، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ ایک حدیث حضور کی، یہ بھی شوق ہے، کسی کو لگ جائے نا، لوگوں کو سکے جمع کرنے کا شوق لگ جائے تو لوگ منتیں کرتے ہیں یار میرا شوق ہے۔ تو اگر آپ کو علم دین کا شوق لگ جائے، آپ کی طبیعت ہو، آپ کا ذوق ہو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عمر لگا دی، شدید تکالیف اٹھائی، یہاں تک ایک دن فرمانے لگے مالک تیری زمین تو بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تو تنگ ہو گئی، مہربانی فرما۔ لیکن عمر ساری گزار دی احادیث کو جمع کرنے میں، تو آپ کو اور بڑے شوق ہیں تو یہ شوق بھی تو پیدا کرے نا کہ میں نے ایک آیت سیکھنی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، ایک حدیث پاک سیکھنی ہے، اس کا معنی سیکھنا ہے، میں نے روز فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے، فقہا بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھنا ہے۔ یہ شوق پیدا کریں۔ ایک دعا بتاؤں آپ کو جو حضور نے دی ہے، دعائیں کراتے ہو نا پیروں سے، بزرگوں سے، ماں باپ سے، اور اگر دعا مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور سے اگر دعا مل جائے، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن 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 بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے دعا دی ہے، نبی کریم علیہ السلام دعا دیتے ہیں، کریم فرماتے ہیں اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ تو علم دین کا شوق پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں ہو کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا، اور کرنا کس لیے، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہے اپنی تربیت کے لیے، تقریروں، وعظوں، مباحثوں، مناظروں کے لیے نہیں۔ مناظرہ کریں گے علماء، کبھی ضرورت پڑے گی تو علماء حق احقاق حق کے لیے کریں گے، لیکن عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، مجھ سے ایک طالب علم نے کہا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا آپ تو مطالعہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کر کے تقریریں کریں، جمعے پڑھائیں تو وہ تو نہیں ہوتا۔ آپ تو اس لیے کتاب و سنت پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں ذخیرہ آئے، آپ کا دل نورانی ہو، آپ کی اپنی تربیت ہو۔ آپ اس لیے پڑھیں، پھر چلے اللہ موقع دے گا کبھی بیان کرنے کی باری آئے گی تو بیان بھی کر لینا، لیکن اگر محض اس لیے پڑھا نا میں نے آگے سنانا ہے تو پھر وہ والا ذوق نہیں پیدا ہوگا جو ایک بندہ مومن کو کتاب و سنت سے شغف ہوتا ہے۔ پڑھنا کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ہو، ہم عمل کریں، پڑھ کے عمل کریں۔ پرانے لوگ کوئی چیز سیکھتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنا گھر بنا رہے تھے اور چھتوں تک پہنچ گیا تھا، گھر دیواریں بلند ہو گئی تھی، تو میں ان کے قریب سے گزرا، میں مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ گیا سرکار کی عالی مرتبت بارگاہ میں، اور وہ آ گئے تھے نماز کے فوراً بعد۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو السلام علیکم کہا تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ مسجد میں بیٹھ گئے تھے، میں تو آ گیا تھا، کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک آیت میں سن کے آیا ہوں نا۔ کہا وہ کون سی؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ فرماتے میں نے انہیں آیت سنائی،
اور میں آگے گزر گیا. مجھے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دیوار سے چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے تھے. میں واپس ہوا, میں نے ان سے کہا مکان نہیں بنانا. کہنے لگے آپ نے تو کہا ہے قیامت کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, ابھی آپ نے آیت سنائی ہے تو میں اب آخرت کی تیاری کروں گا. تو وہ جو سنتے تھے وہ ان پر اثر انداز ہوتا تھا, عمل کرتے تھے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو, تو جس صحابی کو گھوڑا پیارا تھا وہ گھوڑا لے کے آ گئے. جن کو باغ پیارا تھا انہوں نے وہ باغ پیش کر دیا, اور کہیں کسی بزرگ کو شکر سے پیار تھا تو وہ شکر کی بوریاں خیرات کرنے لگے. پیار, وہ عمل کرتے تھے. ہمارے ہاں لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو لڑائیاں کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. وہ میں جی فلانی جگہ سے مسئلہ سن کے آیا ہوں, ہمارے امام صاحب تو ایسا نہیں کرتے. حالانکہ مسئلہ چاہے خالص فروئی ہو, اولا غیر اولا کا مسئلہ ہو, لیکن لوگ بحث کرتے, اتنی بحث کرتے ہیں بعض اوقات لگتا ہے دین دنیا میں آئے ہی بحث کے لیے. عمل کریں, اپنی تربیت کریں, اپنے اوپر نافذ کریں. سنو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, یا ایک جگہ فرمایا جاہلوں پہ روب جمائے. جس نے دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا, فرمایا اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. یہ تو آپ کو عمل کے لیے حاصل کرنا چاہیے, اور گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے, اور شوق کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے, اور آپ کے اندر خاص طلب ہونی چاہیے. یہ واعظ و نصیحت سننا, جمعہ پڑھنا, بیان سننا, اس کے لیے خاص طلب اور ذوق طبیعت میں مچلنا چاہیے. لیکن وہ ہم ہر چیز کو روایتی لیتے ہیں, ہمارا مزاج نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں روپیہ دے کے لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں دنیاوی, مہنگا ترین ٹیچر ہے, فیس دے کر کے اس سے پڑھتے ہیں, لیکن مسجد میں کہا جاتا ہے فری سن لو قرآن اور حدیث. لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں, کئی ہزار کی سیٹ بک کراتے ہیں آگے بیٹھنے کے لیے, اور پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ کا لیکچر سنتے ہیں تاکہ طبیعت کسی طرف مائل ہو. اور مولانا بیچارے جمعے میں صرف اتنا کہتے ہیں میرا ایک کی مطالبہ ہے ذرا ٹائم پہ آ جایا کرو. لیکن ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا, وہ ذوق ہی نہیں, وہ شوق ہی نہیں, مزاج کے اندر وہ طلب نہیں جو ہونی چاہیے. میرے عزیز بھائی یاد رکھیے, جب آپ دین کا ذوق پیدا کریں گے, پڑھیں گے, سنیں گے اور سیکھنے کی نیت سے, تو آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, آپ کا ذہن بدل جائے. اس لیے کہ جتنا موٹیویٹ کسی کو حضور کی باتیں کر سکتی ہے نا, دوسری کسی کی کر سکتی نہیں ہے. تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب تک آپ مزاج نہیں پیدا کرتے, علم کا ذوق نہیں پیدا کرتے, سیکھنے کی طبیعت نہیں بناتے, اتنی دیر تک لطف آ سکتا. اچھا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ جی بابا صاحب ہیں, یہ جی پیر صاحب ہیں, یہ جناب فقیر صاحب ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہیں, یہ مفتی صاحب ہیں. آپ مجھے سچ بتائیں کہ 500 دانے والی تسبیح دے کے ایک بابا صاحب کو اس پلر کے ساتھ بٹھا دیا جائے, اور فقہ کی کوئی کتاب دے کے مفتی صاحب کو اس پلر کے ساتھ بٹھا دیا جائے, تو زیادہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ پھوکا مروان آستے بابا جی کو, کیونکہ یہ اس میں بہت ساری کوتاہی اس اسٹیج کی بھی ہے. مجھے معاف کیا جائے تو یہاں سے بھی فلانا فقیر ہوتا ہے تو فلانا یہ ہوتا ہے تو فلانے کی یہ کرامت ہوتی ہے. کبھی اس فقیر سے بھی پوچھو, اس نے بھی کسی عالم کی عظمت بیان کی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
اور میں علماء سے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ احساس کمزوری کا شکار نہ ہوا کریں. کسی بھی جاہل کو بلا کر کے آپ کہیں کہ اب سارا کچھ آپ کی سرپرستی میں چلے گا، ایسا نہیں. آپ ہی کی سرپرستی ہے جن کو پڑھنا پڑھانا آتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بھی کسی جگہ سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑے گی. ہمارا رویہ کیا ہے کہ وہ جی ادھر بابا جی بیٹھے ہیں لہذا ساری دنیا ادھر جا رہی، بابا جی سرکار ہے. میرے پاس ایک صاحب نہ اکثر آیا کرتے تھے اور اپنے پیر صاحب کی نہ ہر روز کوئی 1.5-2 کرامتیں سنا جاتے تھے ڈیلی. تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے، اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا. تو ایک دن ان کے بھائی سے نہ غلطی ہو گئی، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھے. تو صبح صبح دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے حضرت صاحب وہ پرا نے 3 طلاقیں دیتی نے ان کی بنے گا. میں کہا پیران پوچھ مسئلہ، مینو جو 2 کرامتا روز سنا جانا ہے. انہوں نے پوچھ کہندا جی انہوں نے پوچھے اسی کنزن کسی عالم نال گل کر. میں کہا سبحان اللہ. اور فتویٰ میرا نہیں، حضرت سلطان باؤ کا ہے، حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے. سلطان صاحب کہتے ہیں بان علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں. کافر مرے، حالانکہ بڑا ڈاڈا فتویٰ دیتا ہے سلطان صاحب، سیدھا کافر ہی آختہ نے، نہ گمراہ نہ کچھ اور، سیدھا کافر ہی. بان علموں جو کرے فقیری، وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا. پہلے درخت تو لگا لو، پھل پہلے علم تو سیکھو پھر ہی عمل کرنا آئے گا. تو میں نے کہا پیر صاحب سے پوچھ کرنے لگے، وہ کہہ رہے تھے کسی عالم سے بات کرنا. میں نے کہا کمال نہیں ہو گئی، کرامتیں ساری ان کی ہیں اور پتہ ان کو چھوٹے سے مسئلے کا بھی نہیں ہے. اور یہ زیادہ تر جاہل پیروں کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ان سے کسی نے سوال ہی نہیں کرنا. عالم تو کوئی ذرا بھی بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو بھائی. اور بنتی بھی ہے پوچھنا، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے بات کر رہے ہیں. تو عالم سے لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے کوئی عالم پیر ہونا، پیر بھی ہو عالم بھی ہو تو کرامتیں تھوڑی ہوتی، کیونکہ کوئی دلیل سے بات کرنی ہے اور جاہل نے دلیل ہی کوئی نہیں دینی. جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. تو جاہل ہے تو کرامتیں بڑی ہیں. تو علم بنیاد ہے، سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا سمجھنا تربیت پانا یہ اصل ہے. ہمارے ہاں تو بابا صاحب بیٹھے ہوں اور عالم بیٹھے ہوں تو لوگ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں نا. لیکن جو نبوی تربیت ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک ذکر اذکار کر رہے تھے، ایک تعلیم و تعلم میں مشغول تھے. محبوب بیچ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے لہذا حضور خود اس حلقے میں بیٹھے جہاں پڑھایا جا رہا تھا. تو یہ آج جو سوچیں پیدا ہوئی ہیں نا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، یہ سوچیں درست نہیں ہیں. آج تو میرے بھائی جو تھوڑا سا تعاون کرتا ہے نا کسی مسجد مدرسے میں، اس کو محتمم صاحب کو سر پہ بٹھانا پڑتا ہے تب گزارا ہوتا ہے.